الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نور العزا کا دوسرا باب ہے بقیہ کتاب الطہارہ، سبق نمبر 25 میں خوش آمدید۔ آج کے سبق کے اندر ہم زوال نجاست کا طریقہ پڑھیں گے کہ نجاست کس طریقے سے زائل ہوگی۔ عبارت دیکھ لیں۔ وَيَطْهُرُ مُتَنَجِّسٌ بِنَجَاسَةٍ مَرْئِيَّةٍ بِزَوَالِ عَيْنِهَا وَلَوْ بِمَرَّةٍ عَلَى الصَّحِيحِ وَلَا يَضُرُّ بَقَاءُ أَثَرٍ شَكَّ زَوَالُهُ وَغَيْرِ الْمَرْئِيَّةِ بِغَسْلِهَا ثَلَاثًا وَالْعَصْرُ كُلُّ مَرَّةٍ وَتَطْهُرُ النَّجَاسَةُ عَنِ الثَّوْبِ وَالْبَدَنِ بِالْمَاءِ وَبِكُلِّ مَائِعٍ مُزِيلٍ كَالْخَلِّ وَمَاءِ الْوَرْدِ وَيَطْهُرُ الْخُفُّ وَنَحْوُهُ بِالدَّلْكِ مِنْ نَجَاسَةٍ لَهَا جِرْمٌ ولو كانت رطبة ويطهر السيف ونحوه بالمسح وإذا ذهب أثر النجاسة عن الأرض وجفت جازت الصلاة عليها دون التيمم منها ويطهر ما بها من شجر وكلا قائم بجفافه وتطهر نجاسة استحالت عينها كإن صارت ملحا أو احترقت بالنار ويطهر المني الجاف بفرقه عن الثوب والبدن ويطهر الرطب بغسله۔ ترجمہ دیکھ لیں۔ اور پاک ہوتی ہے ناپاک چیز نجاست مرئیہ کے ساتھ اس کے عین چیز کے زائل ہونے کے ساتھ، اگرچہ ایک مرتبہ ہی کیوں نہ ہو، صحیح قول کے مطابق، اور نقصان دہ نہیں ہے اس کے اثر کا باقی رہنا کہ جس کو زائل کرنا مشقت میں ڈال دے، اور غیر مرئیہ اس کے دھونے کے ساتھ 3 مرتبہ اور نچوڑنے کے ساتھ ہر مرتبہ، اور نجاست پاک ہو جاتی ہے کپڑے سے اور بدن سے پانی کے ساتھ اور ہر بہنے والی چیز کے ساتھ جو نجاست کو زائل کر دے، جیسے کہ سرکہ ہے اور عرق گلاب ہے، اور موزے وہ پاک ہو جاتے ہیں، اور اس جیسی جو دوسری چیزیں ہیں ملنے کے ساتھ نجاست، ایسی نجاست سے جس کا جسم ہو اگرچہ وہ طرح کیوں نہ ہو، اور تلوار اور اس جیسی جو دوسری چیزیں ہیں وہ پاک ہو جاتی ہیں پونچھنے کے ساتھ، اور جب نجاست کا اثر چلا جائے زمین سے اور زمین خشک ہو جائے تو اس پر نماز پڑھنا جائز ہے، نہ کہ اسے تیمم کرنا، اور پاک ہو جاتی ہیں اس زمین کے ساتھ ہی وہ چیزیں جو زمین پر موجود ہیں، درخت ہیں یا گھاس وغیرہ ہے، اس کے خشک ہونے کے ساتھ، اور نجاست پاک ہو جاتی ہے اس کے عین چیز کے تبدیل ہو جانے کے ساتھ، بئیں طور کہ وہ نمک بن جائے یا پھر وہ آگ میں جل جائے، اور خشک منی وہ پاک ہو جاتی ہے اس کو کھرچنے کے ساتھ کپڑے اور بدن سے، اور تر منی وہ پاک ہوتی ہے اس کو دھونے کے ساتھ۔ عبارت ہو گئی ہے، ترجمہ ہو گیا ہے۔ اب چلتے ہیں اس کی تشریح کی طرف۔ تو دیکھیں یہاں سے نجاست کی 2 قسمیں بیان کی جا رہی ہیں، اور ان 2 قسم کی نجاست سے پاکی حاصل کرنے کا طریقہ یہ بیان کیا جا رہا ہے۔ نجاست کی 2 قسمیں ہیں، نجاست مرئیہ اور دوسری قسم ہے نجاست غیر مرئیہ۔ مرئیہ کا مطلب ہوتا ہے وہ نجاست جو آپ کو آنکھوں سے نظر آتی ہے، مثال کے طور پہ پخانہ ہے، یا اسی طریقے سے خون ہے، اس کے جو چھینٹے ہیں وہ آپ کو آنکھوں سے نظر آتے ہیں، اس قسم کی نجاست کو مرئیہ کہتے ہیں۔ دوسری قسم کی نجاست ہوتی ہے غیر مرئیہ، جو آنکھ سے نظر نہیں آتی ہے، مثال کے طور پہ پیشاب ہے، اب پیشاب ہے اس کا کوئی رنگ نہیں ہوتا، کپڑوں پہ لگ جائے تو پتہ نہیں چلتا کہ یہ پانی لگا ہے یا پھر یہ پیشاب لگا ہے، تو اس قسم کی جو نجاست ہوتی ہے اس کو نجاست غیر مرئیہ کہا جاتا ہے۔ سب سے پہلے حضرت نے نجاست مرئیہ کو دور کرنے کا طریقہ بتایا ہے، فرمایا کہ ہر ایسی چیز جو نجاست مرئیہ کی وجہ سے نجس ہو، جب اس کا عین چیز زائل ہو جائے گی، اگرچہ ایک مرتبہ ہی دھونے سے زائل ہو جائے تو صحیح قول کے مطابق آپ کی وہ چیز پاک ہو جائے گی۔ مثال کے طور پہ کپڑے پر خون کے چھینٹے لگے تھے، آپ نے اس کو ایک ہی مرتبہ اچھے طریقے سے دھو لیا کہ اس کا جو اثر ہے، اس کا جو نشان اور علامت ہے وہ بالکل دور ہو گیا ہے، تو یہ آپ کا کپڑا پاک ہو جائے گا، اگرچہ ایک مرتبہ دھونے سے ہی یہ کیوں نہ ہو جائے۔ اور ولا یضر بقاء اثر شک زوالو، اگلا مسئلہ فرما رہے ہیں کہ جب آپ نے اس کو ایک مرتبہ اچھے طریقے سے دھو لیا، اس کے کچھ نہ کچھ اثرات باقی رہ جائیں تو اس کے باقی رہ جانے سے فرق نہیں پڑے گا۔ جیسے خون کی مثال لے لیں، خون کے چھینٹے بعض اوقات دور نہیں ہوتے ہیں، وہ لگے رہ جاتے ہیں، اس کو بار بار جتنی مرتبہ مرضی دھو لیں کچھ نہ کچھ نشان اور اثر باقی رہ جاتا ہے، تو جب آپ نے ایک مرتبہ اس کو دھو لیا ہے، اس میں نجاست کے جو اثرات ہیں، اس کی بو چلی گئی ہے، اس کا ذائقہ چلا گیا ہے، اس کا رنگ چلا گیا ہے، تھوڑا بہت رنگ باقی بھی ہے، تو اس سے فرق نہیں پڑے گا اور وہ چیز پاک ہو جائے گی۔ فرما رہے ہیں کہ اس کا کچھ اثرات باقی ہوں تو یہ نقصان دہ نہیں ہیں، ایسے اثرات کہ جس کا دور کرنا یہ مشقت میں ڈال دے، بغیر مشقت کے دور نہ ہو سکتے ہوں تو پھر بھی وہ چیز پاک ہو جائے گی۔ دوسری قسم بتا رہے ہیں کہ جو نجاست غیر مرئیہ ہے اس کو پاک کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ اس کو 3 مرتبہ آپ نے دھونا ہے، اور تینوں مرتبہ میں آپ نے ایک تو نیا پانی لینا ہے، اور ہر مرتبہ دھونے کے بعد آپ نے اس کو اچھے طریقے سے نچوڑنا ہے، تو جب 3 مرتبہ دھوئیں گے اور تینوں مرتبہ ہی آپ نچوڑیں گے تو پھر وہ چیز پاک ہو جائے گی۔ جیسے کہ آج کل کپڑے ہوتے ہیں، کپڑوں کے اوپر ناپاکی وغیرہ لگ جاتی ہے، تو کپڑوں کو پاک کرنے کا بھی یہی طریقہ ہے کہ 3 مرتبہ دھویا جائے اور تینوں مرتبہ ہی اس کو اچھے طریقے سے نچوڑا جائے۔ فرما رہے ہیں نجاست غیر مرئیہ یعنی جو نظر نہیں آتی ہے اس کو 3 مرتبہ دھونے کے ساتھ اور ہر مرتبہ نچوڑنے کے ساتھ وہ چیز پاک ہو جائے گی۔
آگے فرمایا کہ اگر کپڑوں پر نجاست لگ جاتی ہے یا بدن پر نجاست لگ جاتی ہے تو اس کو دور کس چیز سے کیا جائے گا؟ تو حضرت فرما رہے ہیں ایک تو آپ اسے پانی سے دور کر سکتے ہیں، اور ہر بہنے والی چیز جو نجاست کو دور کرنے کی صلاحیت رکھتی ہو اس سے بھی آپ پاک کر سکتے ہیں۔ مثال کے طور پہ سرکہ ہے، اب سرکے کے ذریعے سے بھی آپ کپڑوں کو دھو سکتے ہیں۔ یہ اسی طریقے سے عرق گلاب ہے، وہ بھی بالکل لیکوڈ پانی کی طرح ہوتا ہے، نجاست کو دور کر سکتا ہے، لہذا عرق گلاب سے بھی آپ کپڑے اور بدن وغیرہ دھو سکتے ہیں۔ فرما رہے ہیں کہ نجاست پاک ہو جاتی ہے کپڑے سے اور بدن سے پانی کے ساتھ، اور ہر بہنے والی چیز کے ساتھ جو نجاست کو زائل کرنے والی ہو، جیسا کہ سرکہ ہے اور عرق گلاب ہے۔ اب اس کے بعد آگے حضرت نے یہ بیان فرمایا کہ جو موزوں پہ اگر نجاست لگ جاتی ہے، یہ اسی طریقے سے کوئی اور چیز ہے، بوٹ وغیرہ ہیں، اس کو اگر نجاست ایسی لگتی ہے جس کا جسم ہو، جیسا کہ پخانہ ہے یا گوبر ہے، تو اگر آپ اس کو مل دیتے ہیں، زمین کے ساتھ مل دیتے ہیں، کسی اور خشک پاک چیز کے ساتھ مل دیتے ہیں، تو مل کر اگر اس کے اثرات دور ہو جاتے ہیں تو وہ چیز پاک ہو جائے گی، یعنی وہ جو موزے ہیں آپ کے، اس طریقے سے کوئی اور چیز ہے تو وہ آپ کے پاک ہو جائیں گے۔ فرما رہے ہیں کہ موزے پاک ہو جائیں گے، موزے جیسی کوئی اور چیز ہو، دلک ملنے کے ساتھ من نجاست، ایسی نجاست سے لہا جرمن جس کا جسم ہو، جیسا کہ میں نے آپ کو مثال دے دی ہے، پخانے کی مثال دے دی ہے، اور میں نے آپ کو گوبر کی مثال دے دی ہے۔ ولو کانت رطبتن، اگرچہ وہ نجاست ہے وہ تر ہی کیوں نہ، خشک ہونا یہ بھی ضروری نہیں ہے، خشک ہو پھر تو پاک ہوگی، اگر تر ہے وہ پھر بھی اس طریقے سے اگر آپ مل کے اس کو ہٹا دیتے ہیں نجاست کو تو پھر وہ دور ہو جائے گی، اور وہ آپ کا جو موزے ہیں، وہ بوٹ ہیں، وہ آپ کے پاک ہو جائیں گے۔ اس کے بعد آگے فرمایا کہ جو تلوار ہے یہ اسی طریقے سے کوئی اور ہے، جیسے شیشہ ہوتا ہے، یہ اس طریقے کے کوئی اور آئٹم ہوتے ہیں، یہ جیسے LCD سکرین ہوتی ہے، LED سکرین ہوتی ہے، اس کو اگر آپ کسی صاف پاک کپڑے سے پونچھ کے صاف کر دیتے ہیں تو پھر اس طریقے سے بھی یہ پاک ہو جائے گی، دھونا چاہیے آپ دھو بھی سکتے ہیں۔ فرما رہے ہیں کہ تلوار ہے یہ اس طریقے سے اور چیزیں، اس کو مسح کر دینے کے ساتھ، مطلب کوئی صاف کپڑے سے اس کو صاف کر دیں، اس سے پونچھ دیں تو اس سے وہ صاف ہو جائے گی، اور وہ آپ کی جو تلوار ہے یا کوئی اور چیزیں آئینہ وغیرہ یہ پاک ہو جائیں گے۔ اس کے بعد آگے حضرت نے فرمایا کہ اگر ایک زمین تھی وہ ناپاک تھی، مثال کے طور پہ وہاں پہ کسی جانور نے گوبر کر دیا تھا، تو اب اس کے بعد وہ زمین خشک ہوگی اور جو اس کے اوپر ناپاکی کے اثرات تھے، نجاست کے اثرات تھے، وہ دور ہو گئے، تو اب یہ زمین پاک ہو گئی ہے، آپ ایسی زمین پر نماز پڑھ سکتے ہیں، لیکن ایسی جگہ سے وہ تیمم کرنا یہ جائز نہیں ہے۔ فرما رہے ہیں کہ جب نجاست کا اثر چلا جائے زمین سے اور زمین خشک ہو جائے تو اس پر نماز پڑھنا جائز ہے، اس پر تیمم کرنا یہ جائز نہیں ہے، کیونکہ وہ طاہر تو ہے لیکن وہ مطہر نہیں ہے، وہ آپ کو پاک کرنے والی نہیں ہے، لہذا وہاں سے تیمم نہیں کر سکتے ہیں، البتہ وہاں پہ نماز پڑھنا چاہیے تو آپ نماز پڑھ سکتے ہیں۔ اور اس کے بعد آگے حضرت نے فرمایا کہ دیکھیں جس جگہ پر جو زمین ناپاک تھی پھر وہ خشک ہوگی تو پاک ہو جائے گی، تو اگر اس کے اوپر کوئی اور چیز ہے، مثال کے طور پہ اس پہ کوئی چھوٹا موٹا بوٹا ہے یا تھوڑی موٹی گھاس ہے، تو جب زمین پاک ہوگی تو اس کے اوپر اگر کچھ اس طریقے کی چیزیں لگی ہوئی ہیں تو وہ بھی اسی کے ساتھ ہی پاک ہو جائیں گی۔ فرما رہے ہیں کہ زمین کے پاک ہونے کے ساتھ جو زمین کے اوپر کوئی درخت ہے، مطلب کوئی چھوٹا موٹا پودا ہے یا پھر اسی طریقے سے کوئی گھاس پھوس ہے جو اسی جگہ پر تھی، تو زمین کے خشک ہونے سے وہ بھی پاک ہو جائے گی۔ اس کے بعد آگے فرمایا کہ جو نجاست ہے اگر اس کی عین چیز ہی تبدیل ہو جائے، اگر اس کی ماہیت اور حقیقت ہی بدل جائے تو ماہیت اور حقیقت بدلنے سے بھی وہ چیز پاک ہو جاتی ہے۔ مثال کے طور پہ وہ جو ناپاک چیز تھی وہ اس کی ماہیت تبدیل ہو کے وہ نمک بن گئی، اس کی مثال یہ ہے کہ ایک گدھا تھا، وہ گدھا مر گیا، وہ نجاست ہے، اب وہ گدھا مر کے وہ ایک کان میں گرا ہے نمک کی کان میں گر کے وہ سارا نمک ہی بن گیا، تو جب وہ نمک بن گیا تو پھر وہ پاک ہو جائے گا۔ یہ اسی طریقے کی حضرت نے دوسری مثال دی ہے کہ آگ کے اندر بالکل جل جاتی ہے، جیسے کہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ وہ دیہات کے اندر وہ پاتھیاں تیار کرتے ہیں گوبر سے، وہ گوبر سے جو پاتھیاں تیار ہوتی ہیں اس کو خشک کرنے کے اس کو آگ کے اندر پکا لیتے ہیں، آگ کے اندر پکا کے وہ جل جاتی ہیں، تو جب ایسا ہو جائے گا تو پھر اس کو پاک سمجھا جائے گا، اس کو ناپاک نہیں کہا جائے گا۔ فرما رہے ہیں کہ نجاست پاک ہو جاتی ہے جب اس کے عین چیز ہی تبدیل ہو جائے، کہ ان سارت ملہن بائیں طور کے وہ ساری کے ساری نمک بن گئی یا وہ آگ میں جل گئی ہے۔ اور اس کے بعد آگے حضرت نے مسئلہ یہ بیان کیا کہ جو خشک منی ہے اس کو اگر آپ کھرچ دیں تو کھرچنے سے جسم پر لگی ہے تو جسم پاک ہو جائے گا، کپڑے پر لگی ہے تو کپڑا پاک ہو جائے گا، لیکن جو تر منی ہے اس کو دھونا ضروری ہے، کھرچنے سے وہ پاک نہیں ہوگی۔ بہرحال یہ پرانے دور کی باتیں تھی جس وقت منی گاڑھی ہوتی تھی، اس وقت تو ایسا ہو جاتا تھا، آج کل کے دور میں تو منی ویسے ہی بڑی پتلی ہو گئی ہے، تو آج کل کے دور کے اندر دھونا ہی ضروری ہے، صرف کھرچنے سے وہ پاک نہیں ہوگی۔ فرما رہے ہیں کہ خشک منی وہ پاک ہو جائے گی کھرچنے کے ساتھ کپڑے سے اور بدن سے، اور جو تر منی ہے وہ پاک ہوگی اس کے دھونے کے ساتھ۔ تو یہاں تک یہ طہارت وغیرہ کے جو مسائل ہیں یہ ہم نے پڑھ لیے ہیں، اب اس کے بعد جو دباغت کا کچھ مسئلہ باقی ہے وہ ہم انشاءاللہ اگلے سبق میں پڑھیں گے۔